میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں ایک پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میری شادی عمر نام کے ایک شخص سے کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی کیونکہ وہ غریب تھا، وہ جو کام کرتا تھا وہ اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرتی تھی، اے اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا کسی طرح میری اس سے جان چھڑا دے۔ وہ جاہل تھا، اس کو کسی سے بولنے کا پتہ نہ تھا۔ بات بات پہ میں اس کی بے عزتی کر دیتی، تنقید کرتی۔ عمر پھر بھی مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا تو کبھی غصہ ہو کر باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑا کر کے امی ابو کے گھر چلی گئی اور ضد کی کہ مجھے اب طلاق لینی ہے، مجھے عمر سے بس طلاق لینی ہے۔ امی ابو نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹی تم ایسا نہ کرو، لڑکا اچھا ہے، بس بیچارہ پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے، کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا کبھی گالی دی ہے؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے امی ابو سے جھوٹ بولا کہ مجھے عمر اب خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوایا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو بولے، عمر کیوں بھائی، اس کو خرچہ نہیں دیتے تم؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، میں جو بھی کما کر لاتا ہوں، گھر کے اخراجات کر کے جو بچتا ہے میں اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا، میرے تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی، مجھے ہر مہینے 30,000 روپے چاہیے، بس اس شرط سے جاؤں گی۔ میں عمر کے ساتھ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے، ہاں عمر، دے سکتے ہو تم خرچہ 30,000 روپے؟ کچھ لمحے وہ خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا اور پھر لمبی سانس لے اور کہا، ٹھیک ہے، میں اس کو 30,000 روپے دوں گا ہر مہینے۔ میں نے دل سے گالی دی، کمینے دیکھنا، تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ بجلی، پانی، گیس کا بل، گھر کے تمام اخراجات بھی تھے اس کے ذمے تھے۔ عمر سے جب پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہنے لگا، میں گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ پھر کبھی میں نہیں پوچھا، انہوں نے کبھی نہیں بتایا۔ خیر، ہر مہینے عمر مجھے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، عمر مجھے آئی فون لے کر دو۔ میں عمر کو تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرایا اور کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں تمہیں لا کر دوں گا۔ میرے پاؤں پکڑے اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں تمہیں لے کر دوں گا، بس تم مجھے چھوڑنا نہیں۔ جو کہو گے وہ کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں نمک زیادہ کر دیتی تو کبھی مرچ زیادہ کر دیتی۔ وہ کام سے تھکا ہارا کھانا کھا کے سو جاتا، نہ جانے کیا کام کرتا، بے ہوش ہو کر سو جاتا۔ ایک دن میں شہر کے مہنگے مال میں شاپنگ کے لیے جا رہی تھی، کار میں اپنے دوست کے ساتھ۔ جب ہم بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میں نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جسے میں ان پڑھ جاہل کہتی تھی، جسے کبھی پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جسے کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان نہ سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہ کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہیں گئی تھی؟ وہاں میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا؟ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل یہ سامان اٹھا، اور دوسری بس کی چھت پہ لوٹ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول کیا ہوا، ساتھ روٹی بھی کھا رہا تھا، سامان بھی اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس دور سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائیڈ پہ ایک دکان کے سامنے نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی، تھکن تھی عمر میں، سارا دن وہاں کا درد سہنا، رات کو میری باتیں، وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ بس میں کچھ خریدے بغیر گھر واپس لوٹ آئی۔ بہت روئی تھی میں۔ عمر کو پلاؤ بہت پسند تھا،
मैंने पुलाव बनाया। उमर घर आया, मुझे बहुत प्यार आ रहा था। मैं उसे खाना नहीं देती थी, वो खुद गर्म करके खाता था। जब वो उस दिन घर आया, सलाम किया मुझे, सीधा किचन में चला गया। पुलाव देखा तो बहुत खुश हुआ और कहा, आज तो बहुत कमाल हो गया है। 1 साल बाद पुलाव खा रहा हूँ। वो खाना प्लेट में डालकर मेरे साथ बैठकर खाने लगा। मैं मुसलसल उमर को देखे जा रही थी कि उमर इतना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। जब उसने खाना खा लिया तो जेब से 30,000 रुपये निकाले मुझे देने लगा। मैं चीख चीख कर रोने लगी। मैंने कहा, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। उमर हैरान रह गया और कहा, क्या हो गया तुम्हें? मेरा दिल चाह रहा था कि बस उमर गले से लपेट जाऊं। और उमर कहने लगा, तुम पागल हो, कहाँ जाओगी मुझे छोड़कर? ये रख लो। मैंने कहा, मुझे कोई आईफोन नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, बस मेरी दुनिया उमर बन गया था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कहती हैं, अगर खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की? बात बात पे ताने और झगड़े शुरू कर देती हैं। कभी तुम अपने शोहर का वो चेहरा देखना जिसे मैंने उमर का देखा है। खुदा की कसम, हम एक सांस भी ना ले सकें उस माहौल में। यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितना शोहर कमाता है उससे खुश रहो, पैसा ही सब कुछ नहीं है। खुदा की कसम, तुम्हें वो सुकून नहीं मिलेगा बड़ी गाड़ियों में, बड़े घरों में, एसी वाली जगह में जो अपने शोहर की बाहों में मिलेगा। सफ़र की बेबसी को समझो तो सही, देखो तो सही, आप कभी झगड़ा नहीं करेंगे। इस पोस्ट को शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आगे हम जो भी कहानी अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।